بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. This is the third module of lecture 9 that is about حدیث and its importance and its sciences. اس لیکچر میں ہم بات کریں کہ حدیث کی کیا امپورٹنس ہے. تو انٹرپریٹیو اسٹیٹس آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کے لیے بتایا گیا. کس کو بیان کرنے کے لیے؟ قرآن کے لیے. قرآن کو اللہ گیو دا میسنجر آف اللہ دا اتھارٹی ٹو انٹرپریٹ دا قرآن. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی دی ہے کہ آپ قرآن کو سمجھائیں. دا ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم از دا موسٹ ریلائبل سورس فار دا انٹرپریٹیشن آف دا ہولی قرآن. اور ہولی قرآن کی سب سے اچھی جو سمجھ ہے یا تشریح ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی کوئی نہیں کر سکتا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ النحل میں فرمایا ہے اینڈ او گلوریس میسنجر وی ہیو ریویل ٹو یو دا گلوریس ریمائنڈر. ہم نے اے عزت والے نبی ہم نے تمہاری طرف عزت والا کلام بھیجا ہے. ٹھیک ہے، گلوریس ریمائنڈر جس کو کیا بولا گیا؟ قرآن. سو دیٹ یو میک ایکسپلین کلیئرلی ٹو پیپل تاکہ تم لوگوں کو صاف طور پہ بتا دو، وضاحت کر دو. دا میسج اینڈ کمانڈمنٹس اللہ کا پیغام اور حکم دیٹ ہیو بین سینڈ ڈاؤن ٹو دیم جو کہ ان کی طرف آئے ہیں اینڈ دیٹ دے میں میڈیٹیٹ اور تاکہ وہ غور کر سکیں، کچھ اس پہ کیا کریں؟ غور کریں. ٹھیک ہے. اینڈ جیسا کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو انجوائنس ان دم ورچو جو ان کو نیکی کی راہ بتاتا ہے اینڈ فاربڈس دوز وائسز اور ان کو خبائثوں سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے، اوپر خبائث کا ذکر ہے تو برائیوں سے روکتا ہے اور نیکی کا کیا دیتا ہے؟ حکم دیتا ہے، نیکی کی طرف راغب کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم از دا انٹرپریٹر آف قرآن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قول و فعل ہے اس کی اتنی امپورٹنس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات اللہ کے حکم سے ہی کرتے ہیں. اسی لیے جو ان کی سننا ہے اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر ہم قرآن پاک پہ عمل نہیں کر سکتے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او مسلمس ویگ وار اگینسٹ دوز آف دا پیپل آف دا بک. ان لوگوں کے خلاف جنگ کرو ہو ہیو یہ آگے بریکٹ میں ہے جو اس کا ایکسٹرا میننگ ہوگا. ہو انفرنج دا پیس ٹریٹی سائنڈ ود یو ان مدینہ جنہوں نے مدینہ میں تمہارے ساتھ کیا تھا کہ صلح کی معاہدہ کیا تھا. اینڈ ڈسپائسڈ بینگ ان ایگزائل اور پھر انہوں نے اس کو کیا کیا کہ جی ایگزائل کہتے ہیں، پھر ڈسپائٹ بینگ ان ایگزائل اور پھر جلا وطن کرنے کا ذکر ہے. ایگزائل کہتے ہیں جلا وطن کرنے کو. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ بریکٹ آئے گی. پھر ہو دیٹ دے ڈونٹ ہیو فیتھ ان اللہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اینڈ دا لاسٹ ڈے اور آخرت کے دن پر. اینڈ ڈونٹ کنسیڈر ان لا دا تھنگس اور ان چیزوں کو ناجائز نہیں سمجھتے، حرام نہیں سمجھتے جو اللہ اینڈ ہز میسنجر ہیز ڈکلیئرڈ ان لافل جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز حرام قرار دیے ہیں، ان کو یہ حرام نہیں سمجھتے. جیسے اوپر دیکھیں قاتل الذین ان لوگوں سے جنگ کرو لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخری جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے. ولا یحرمون ما حرم اللہ اور جو حرام کیا گیا ہے ان پہ اس کو حرام نہیں سمجھتے، جو حرام کیا گیا ہے ان کی طرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کو حرام نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم ہے. سو نیکسٹ از دا حدیث آیت مبارکہ آف سورہ الحشر. اینڈ واٹ ایور دا میسنجر گیوز یو اور جو تمہیں نبی دیتا ہے وہ لے لو. گیوز یو جو تمہیں دیتا ہے ٹیک دیٹ اس کو لے لو. اینڈ واٹ ایور ہی فاربڈز یو جس سے وہ تمہیں روکتا ہے ابسٹین اس سے رک جاؤ. اینڈ کیپ فیئرنگ اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو. شیورلی اللہ از فیئر ٹو پنش بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے. اگلی آیت مبارکہ ہے سورہ الاحزاب کی. اینڈ نائدر اے بلیونگ مین اور بلیونگ وومن ہیز رائٹ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے رائٹ دیٹ وین اللہ اینڈ ہز میسنجر ہیو گیون ججمنٹ کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں اباؤٹ این افیئر ایک معاملے کے بارے میں دے شوڈ ایکسرسائز دیئر اون چوائس تو وہ اپنی رائے کا اس کو اس میں شامل کریں. دے ایکسرسائز دیئر اون چوائس وہ اپنی مرضی کریں ان ورک آف دیئر ان کے اپنے کاموں میں. ٹھیک ہے. اینڈ ہو ایور ڈس اوبیز اللہ اور جو اللہ کی پیروی نہیں کرتا ہے میسنجر اس کے نبی کی سرٹنلی لوزز ہز وے انٹو اوپن ایرر تو وہ کھلی گمراہی میں ہے. ٹھیک ہے. سو نیکسٹ از دا آبجیکٹیوز آف دا پروفٹ مشن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مشن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں پر پہنچائیں اور خود اس پر عمل کر کے بھی دکھائیں. ٹھیک ہے.
او اور لارڈ ریز اپ فرام امنگسٹ دیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ہم میں سے اٹھا them the last and exalted messenger who shall recite to them your revelations، جو ان کی طرف آپ کی جو وحی کی گئی آیات ہیں ان کو ریسائٹ کرے، and teach them the book، اور انہیں کتاب پڑھائے، and wisdom اور حکمت والی باتیں، and purify and sanctify اور ان کو پاک کرے، certainly you alone are almighty، یقیناً تم جو آپ ہیں، انکا انت عزیز الحکیم، بے شک آپ طاقتور ہیں، زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ڈیوٹیز ہیں؟ دا وے دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریسائٹس اینڈ ریڈ دا ہولی قرآن از اوتھینٹک، ٹھیک ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو ریسائٹ کرنے کا اور پڑھنے کا طریقہ بتایا وہی اوتھینٹک ہے۔ دس ورلڈ فار دا انٹرپریٹیشن آف دا بک از فائنل، جو آپ نے تشریح کی ہے قرآن مجید کی اور اس کی تفسیر کی ہے، دیٹ از فائنل، اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنی سنہ کے مطابق، اینڈ دا پرسن آف دا ہولی پروفٹ از دا اونلی سورس آف گائیڈنس، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اگر ریلیجیس گائیڈنس کی ہم بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی گائیڈنس کا سورس ہیں تمام دنیا کے لوگوں کے لیے۔ ہز ڈیوٹی واز ٹو ٹرین پیپل ان دا اسلام ٹیچنگس اسلام، ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ لوگوں کو ٹرین کریں اسلام کی ٹیچنگ کے مطابق، اور انہوں نے خود عمل کر کے اس چیز کو دکھایا۔ دا سینگ آف دا پروفٹ پیس بی اپان ہم آر obligatory ٹو فالو، یہ فرض ہے کہ ہم ان کو پیروی کریں، فار دوز ہو بلیو ان ہم، ان پر جو ان پہ جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن یوزز two terms in relation to the religious commandments، obedience and following۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ وَآتِوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، and persist in obedience to Allah and messenger، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہو، so that you may be blessed with mercy، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ او beloved say if you love Allah، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، follow me، ٹھیک ہے۔ دس از another verse جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ سو دس از دا اینڈ آف دس ماڈیول، ان دا نیکسٹ لیکچر وی ول اسٹارٹ دا 10th لیکچر، جس میں حدیث کی کمپائلیشن کا ذکر ہے کہ حدیث کو کب لکھا گیا، کس طرح۔ تو سو تھینک یو، انٹل نیکسٹ لیکچر، اللہ حافظ۔